السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کے مارنے کی آواز سنی، تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگوں اطمینان اختیار کرو، اس لیے کہ اونٹوں کو دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی اس وقت ریس لگا رہے ہو، اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ کون پہلے پہنچتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کوئی بھی سواری اپنے 2 پاؤں اٹھا کے نہیں دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، اتنی جلدی سب نے بات مان لی۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر آپ اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے، لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو مار رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ۔ راستے میں جہاں خالی جگہ ہو تیز چلنا، یعنی رش کی جگہ پر ذرا رفتار آہستہ کر لینا، اور جب خالی جگہ ہو تو تھوڑا تیز قدم اٹھانا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجۃ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ تیز چلتے تھے، اور جب وسیع میدان پاتے تو زیادہ تیز چلتے، یعنی سکون اور وقار کا مطلب سست رفتاری نہیں۔ راستہ بھر تلبیہ، تکبیر اور تحلیل کہتے آئے۔ عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ جس وقت مزدلفہ سے واپس ہوئے تو تلبیہ پڑھتے رہے۔ لوگ کہنے لگے، کیا یہ دیہاتی آدمی ہے، بدو ہے؟ عبداللہ نے فرمایا، کیا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے؟ میں نے اس ذات سے سنا ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی، وہ اس جگہ فرما رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں ان کی پیروی میں لبیک پڑھ رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی بات ہو گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ ٹھیک ہے، عرفات سے جو تلبیہ کہنا شروع کیا کب تک جاری رہا؟ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک۔ تو اسامہ جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی اسی سواری پر۔ یہ مینشن کرنا کیوں ضروری تھا کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ کسی چیز کو کنفرم کرنا ہو تو ان سے کر لیں، وہ ہر چیز غور سے دیکھ رہے تھے، بالکل ہی ساتھ تھے۔ اشعث بن سلیم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کو آیا، راستے میں وہ برابر تکبیر اور تحلیل میں مشغول رہے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے۔ تو اس میں تلبیہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، تکبیرات بھی۔ مزدلفہ سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، سارے کا سارا ہی جائے وقوف ہے، البتہ وادی محصر سے ہٹ کر۔ وادی محصر کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو مارا گیا تھا، تو وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں نہیں رکنا چاہیے، نہ وہاں وقوف کرنا چاہیے، اس جگہ سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز بے وقت پڑھی ہو، آپ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے تاخیر سے پڑھا، یعنی مغرب کے وقت پر نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ ایک اذان، 2 اقامت اور صرف 3 مغرب کے فرض اور 2 عشاء کی، کیونکہ قصر، اور ان کے بیچ میں کوئی سنت وغیرہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی، ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نہیں پڑی اور نہ ان کے بعد۔ یہ رات سو کر گزارنے کی ہے، آرام کرنے کی ہے۔ جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان کرتے ہیں، مزدلفہ آ کر آپ نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی، ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی،
پھر طلوع فجر تک آپ نے آرام فرمایا. اگر کوئی مزدلفہ کو مس کر جائے، یعنی کہ پہنچ ہی نہیں پایا اور رات کا کوئی حصہ بھی اس کو نہیں ملا، تو اس کو دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جانور کی قربانی. لیکن یہاں سے اگر کوئی ارلی نکلنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. خواتین، بچے، کمزور، بوڑھے لوگ اگر آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مینا جانا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی. آپ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ بھیڑ میں رش میں ان کے لیے مشکل تھی، اور ان کے اس عمل یا اس اجازت کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے. وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے، پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے. بعض تو مینا میں فجر کی نماز پڑھتے اور بعض اس کے بعد آتے. جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے اجازت دی ہے. افضل کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کر کے پھر روانہ ہونا. لیکن اگر کوئی فجر سے پہلے ہی چلا جائے تو اس کی اجازت ہے، تو مینا میں جا کر فجر پڑھ لے یا پھر پڑھ کر چلے. اسماء رضی اللہ عنہا کے غلام کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات وہ پوچھتی کیا چاند غائب ہو گیا، تو میں جواب دیتا کہ ہو گیا. پھر وہ کہتی مینا چلو، پھر وہ رمی کرتی. ٹھیک ہے، یعنی فجر سے پہلے چاند غروب ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کس رات کا چاند ہوگا؟ 10 کا. ٹھیک ہے نا، تو 10 رات کا چاند جو ہے وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے. اگر کچھ لوگ کمزور ہوں اور کچھ طاقتور ہوں مگر گروپ ایک ہی ہو، پھر کیا کرے؟ کمزوروں کے ساتھ گروپ کا ساتھ دینے کے لیے طاقتور بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب چونکہ وہاں پر اتنا رش ہو گیا ہے تو سارے لوگ اگر ایک ہی وقت میں نکلے تو بہت مشکل ہو جائے. 20 لاکھ لوگ ایک وقت میں نکل کے کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر کچھ لوگ جلدی نکل آتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں مینا بھیج دیا تھا. تو ابن عباس کمزور نہیں تھے، لیکن آپ کو بھیجا تھا کن کے ساتھ؟ کمزور لوگوں کے ساتھ. اور وہاں رات کو ہی اگر کنکریاں مار لیں جا کے تو بھی ٹھیک ہے، اس وقت رش نہیں ہوتا. نماز فجر وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنی چاہیے جو مزدلفہ میں، ورنہ تو تھوڑی لیٹ بھی کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ 2 نمازوں کے سوا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز وقت کے بغیر پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اس دن معمول کے وقت سے پہلے ادا کی، یعنی اذان ہوتے بالکل اندھیرے میں، کیونکہ نماز کے بعد یہاں پر وقوف کرنا ہے. نماز فجر کے بعد اچھی طرح روشنی پھیلنے تک اگر ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس، ان پہاڑیوں کے قریب، ورنہ اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو یہ ذکر کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کرنا چاہیے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے انسان. جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تک آئے، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا، تکبیر، تحلیل، توحید میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی خوب پھیل گئی. تو آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے مینا کے لیے چل پڑے. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی مینا بھیج دیتے تھے اور پھر وہ پہلے ہی کنکریاں وغیرہ مار لیتے. مینا سے رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چننی چاہیے. کچھ لوگ مزدلفہ سے چننے لگتے ہیں، تو مسنون کیا ہے؟ مینا سے ہی چننا. جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے چنے کے دانے کے مثل جمرہ کو کنکریاں ماری. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی صبح کو مجھ سے فرمایا جبکہ آپ اونٹنی پر تھے کہ میرے لیے کنکریاں چن دو. میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چن دی جو انگلیوں میں پکڑ کر پھینکنے کے قابل تھی. فضل بن عباس سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گزارنے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اطمینان اور سکون اختیار کرو. مزدلفہ سے اٹھے
منا جا رہے ہیں. اب پھر آپ فرما رہے ہیں سکون اور اطمینان. اس وقت آپ اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ وادی محصر سے اتر کر جب منا میں داخل ہوئے تو فرمایا چنے کے دانے کی مثل کنکریاں لے لو تاکہ رمی جمرات کی جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے، یعنی کنکری پھینکنے کے اشارے کے ساتھ بات فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں منا اور مزدلفہ کے قریب ہے وادی محصر جہاں کنکریاں پھینکی گئی تھی. کس پر؟ ابرہہ کے لشکر پر. اور اس کے قریب ہی جمرات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی. کس کو؟ شیطان کو. کچھ لوگ کنکریوں کے بجائے جوتے مارتے ہیں اور جو ہاتھ لگے پھینکتے ہیں، بوتلیں پانی کی، اور غصے میں آ جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور بس چلے ان کا تو لوگوں کو بھی پھینکتے ہیں. اب عید کا دن آنے لگا، 10 ذی الحج یوم النحر. نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو منا کے لیے روانہ ہو. یہ اصل حکم ہے، رخصت اگرچہ موجود ہے. عمر بن میمون کہتے ہیں جب عمر بن خطاب نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا. نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے ثبیت تو چمک جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئے. اسی لیے آپ نے فجر بہت ارلی پڑھ لی اور پھر فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں وغیرہ بھی کی، بیٹھ کے بھی کر سکتے، قبلہ رخ ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے مانگا. اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے اس سے پہلے کہ سورج نکلے، روشنی پھیلنے پر، اندھیرے میں نہیں نکلے. دیکھیے سورج کی تو دھوپ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے نا. فجر طلوع ہوتے ہی روشنی شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے. راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں. کس راستے میں؟ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے. مزدلفہ سے منا تک فضل بن عباس آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک آپ برابر تلبیہ کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک. مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آئے. جابر کہتے ہیں کہ آپ وادی محصر میں جب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبریٰ کی طرف نکلتا ہے، بڑے شیطان کی طرف. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی محصر میں نہ روکو، یعنی وہاں سے بس گزر ہی جاؤ. منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں. عقبہ تھا سب سے پیچھے والا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو پہلے جمرہ عقبہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماری. رمی کی ابتدا. اب یہ 10 تاریخ ہے، عید کا دن، اور اس میں صبح صبح رمی ہو رہی ہے. رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوا تھا؟ شیطان ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ کہاں چلا گیا؟ زمین میں. پھر اس کے بعد جب آگے گئے تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، آگے گئے دوبارہ ایسے ہوئے، 3 جگہ پر ایسے ہوئے. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. انہوں نے کہا تھا نا ارنا مناسکنا، تو یہ بھی منسک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ جیسے طواف کی فضیلت ہے، سعی کی فضیلت ہے، وقوف عرفات کی فضیلت ہے، رمی کی کیا فضیلت ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی اور کفارہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر انسان کو رمی کرتے وقت یہ پتا ہو کہ اس کا اجر کتنا ہے، ایک پتھر مارنے سے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی تلافی یا اس کا ازالہ ہوتا ہے، تو انسان اور بھی شوق سے مارے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ رش سے گھبرا کر جاتے ہی نہیں ہیں وہاں.